یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر رخسار کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی اور قبولیت کا وقت قریب ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر خوبصورت معجزات تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ دیکھو، دعائیں نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو یہ لگیں کہ آپ کی دعائیں خالی جا رہی ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائے اٹھائے تھکنے لگیں، چاہے آپ کا دل امید کھونے لگے۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہے، پھر پھول۔ وقت لگتا ہے لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں، یقین رکھیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، بس اب تمہارے سامنے آنا باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ۔ اور سنو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اور سنو، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے کہ اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ اور سنو، اگر تم شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ پر یقین کر لیا ہے تو پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ اللہ اتنا کچھ دے گا کہ تم خوشی سے جھوم اٹھو گے انشاءاللہ۔ بس ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور ہاں، تم بالکل ہمت نہ ہارو، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین وقت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ اور سنو، یاد رکھو کہ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اسے سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں، اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور سنو، تم یقین سے دعائیں مانگتے رہو، بہت جلد تمہاری من پسند چیز تمہیں دے دے گا اللہ انشاءاللہ۔ اور ہاں، قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ اور ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا سے ہی مل جائے۔ کیا تمہارا ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر دے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے میں راضی ہو جاؤ۔ اور اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اور اللہ تمہیں اپنا اتنا قرب عطا کرے کہ تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین۔ اور سنو، تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا؟ جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں
جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ تو پھر مبارک ہو، تمہاری دعائیں قبولیت کے لیے چن لی گئی ہیں، اور یہ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم چائے نماز پر آنسو بہاتی ہو۔ اور میری تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو مسکرانے کے لیے اتنی وجوہات بھیجے کہ آپ وہ تمام تکلیفیں بھول جائیں جو آپ نے کبھی محسوس کی تھی۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ آپ کو وہ خوشخبری ملے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ آمین۔ اور سنو، کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یاد رکھو، آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں نا، تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی انشاءاللہ۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہوتا ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا کہ تیرا رب بولنے والا نہیں؟ دیکھو، اللہ چاہے تو فوراً اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے، لیکن کیا پھر دینے والی ذات کا شکر ادا ہوگا؟ کیا ملنے والی چیز کی قدر ہوگی؟ نہیں نا، کیونکہ فوراً سب کچھ سوچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کو مقصد حیات نہیں ملے گا، اسے صرف دعاؤں کی قبولیت کی جلدی لگی رہے گی، نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ اپنی ذات کی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، یہ دیر ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور پھر مومن بناتی ہے۔ اور سنو، آنسو وہ خاموش دوائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور دعا کے وقت آنکھوں میں آنسوؤں کا برانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ آمین۔